بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بے شک ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور یہ قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور انسان برائی کو ایسے ہی مانگتا ہے جس طرح کہ وہ بھلائی کو مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان طبعاً ہی جلد باز ہوتا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ بے شک یہ قرآن ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو راستہ جو طریقہ بالکل سیدھا ہے. مراد اس سے اسلام کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو پر، زندگی کے ہر نشیب و فراز پر، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں ایک انسان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے. اور فرمایا کہ یہدی للتی ہی اقوم جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے اس کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے. راستے تو بہت سے ہیں، ہر آدمی اپنی چاہت کا راستہ بنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، گنجائش نکال دیتا ہے. لیکن جو اقوم راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا ہے. وہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے والا راستہ اور عقیدہ ہے. باقی جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، وہ جا کر گمراہی پر ختم ہوتے ہیں، وہ جا کر اللہ کی نافرمانی پر ختم ہوتے ہیں، وہ جا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے پر ختم ہوتے ہیں. لیکن توحید کا جو راستہ اللہ کے قرآن نے دیا، توحید کا جو راستہ اللہ کے پیغمبروں نے بتلایا، وہ سب سے زیادہ قوی ہے اور سب سے زیادہ مستقیم ہے اور سب سے زیادہ سیدھا ہے، جس میں بندوں کو صرف رب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، جس میں بندوں کو صرف رب کی ماننی پڑتی ہے، جس میں بندوں کو صرف رب کو راضی کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ساری کائنات خود بخود راضی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سب گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں. وہ نفس کی گمراہی بھی ہے، وہ علم کی گمراہی بھی ہے، وہ عقیدے کی گمراہی بھی ہے، اور یہ بے شمار راستے ہیں. تو سب سے بہترین اور سیدھا راستہ کون بتاتا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے. لیکن ہم اس قرآن سے وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم اس قرآن کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور ہم اس قرآن سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے، ہمارے اضطراب کا حل کیا ہے، اور ہماری زندگی کی صبح و شام ہم کیسے گزاریں. اور یوں پھر ہم پریشان رہتے ہیں. ہماری مثال بالکل اس بڑھیا جیسی ہے کہ جس نے قرض وغیرہ لے کر بیٹے کو باہر بھیج دیا، باہر کے ملک میں بیٹا چلا گیا، اور وہاں پر اس نے کمائی بھی شروع کر دی، اور پیچھے سے جو ہے وہ بڑھیا جو ہے وہ بھوک سے مر گئی. محلے میں، علاقے میں شور ہوا، بڑھیا بھوک سے مر گئی. بیٹے پر اتنی محنت کی، اسے پڑھایا لکھایا، پھر باہر بھیجا، لیکن بڑھیا بھوک سے مر گئی.
بڑھیا کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھوک سے مر گئی۔ بیٹے کو اطلاع دی گئی، وہ آ کر پہنچا، لوگوں نے لان تان ملامت کرنی شروع کر دی، ایک ہی ماں تھی تیری اور تجھ پر اس نے سارا کچھ قربان کر کے تجھے باہر بھیج دیا، لیکن وہ بھوک سے مر گئی، تو نے تو اس کے لیے کوئی ایک پیسہ نہیں بھیجا۔ تو بیٹے نے کہا میں ہر مہینے میں 1,00,000 روپے کا چیک اپنی والدہ کے لیے بھیجتا رہا، ہر مہینے 1,00,000 کا چیک تواتر کے ساتھ میں بھیجتا رہا۔ تو دیکھنے والوں نے جب تلاش کیا تو ماں جی نے جو ہے وہ بیٹے کے جتنے چیک آتے تھے پیسوں کے، وہ انہیں چوم کر صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں اوپر رکھ دیتی، پڑھی لکھی تو تھی نہیں، اور کہتی بیٹے کا خط ہے، یہ بیٹے نے مجھے خط لکھا ہے۔ اب اسے معلوم ہی نہیں ہے یہ خط نہیں ہے، بلکہ بیٹا اس کے لیے پیسے بھیج رہا ہے، اس کی زندگی کا سامان بھیج رہا ہے، اور یوں ہی وہ چیک اوپر رکھ کر سنبھال کر رکھتی رہی اور خود بھوک سے مر گئی۔ اور ہماری مثال بھی یہی ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس اپنے تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہمارے پاس اپنے تمام قسم کی رہنمائی اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے بھی اسے بابرکت سمجھ کر چوم کر اور غلاف میں لپیٹ کر گھر کی سب سے الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیا اور کبھی اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی، اور یوں جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہی گمراہی کے راستے پہ مر رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہی شرک کے اندر مبتلا ہیں، مسلمان ہوتے ہی معاملات کے اندر خیانت کرتے ہیں، بات کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کا حق کھاتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ سارے مسائل جو ہیں ان کا حل اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیا، صحیح راستہ بتا دیا، اس پر اگر آ جائیں تو وہ ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے بہترین راستہ، سب سے اچھا راستہ بتاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن ان مومنوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو رب کو راضی کرتے ہیں، ان کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اور خوشخبری کیا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا ثواب اللہ کے ہاں موجود ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے، اور ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لائے۔ تو فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان کی ایک فطرتی کمزوری کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ انسان ایسا جلد باز ہے کہ کبھی کبھی یہ برائی کو بھی ایسے ہی مانگنے لگ جاتا ہے جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے، جیسے اللہ سے اس کی رحمت مانگی جاتی ہے، جیسے اللہ سے اس کی رضا مانگی جاتی ہے، تو کبھی کبھی جو ہے یہ برائی بھی مانگنے لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر مشرکین کا ذکر ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ ربنا عجل لنا قطنا، اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر نازل کر دے، ہم پر آسمان کو گرا دے، اس طرح کے۔ لیکن عام طور پر بھی انسان جب اپنے حالات سے تنگ آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بد دعائیہ کلمات زبان سے نکالتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے تنگ آ جائے تو بیٹوں کے لیے بد دعائیہ کلمات زبان سے نکال لیتا ہے، کبھی اپنے مال کے لیے، کبھی جانوروں کے لیے، تو یہ کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا انفسکم ولا اموالکم ولا علی اولادکم، تم قطعاً اپنے آپ کو بھی بد دعا نہ دو، اپنے مالوں کو بھی بد دعا نہ دو، اپنی اولادوں کو بھی بد دعا نہ دو، اس لیے کہ تم بد دعا جس وقت دے رہے ہو ظاہری طور پر تم غصے میں آ کر دے رہے ہو سکتا ہے وہ وقت قبولیت کا ہو، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اس کائنات میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا مانگی، وہ قبول ہوئی۔ فرمایا یا اللہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، یا اللہ جب غصے میں کسی کے لیے بد دعا کروں تو تو اسے قبول نہ کرنا، غصے میں جو کسی کے لیے بد دعا کر دوں تو وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو تو قبول نہ کرنا، وہ قبول تو نہیں ہوتی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے طے کر لیا۔ اور اس کے علاوہ والدین اولاد کے لیے یا جو ہے وہ کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت ناراضگی کی صورت میں، غصے کی صورت میں بھی بد دعائیہ کلمات منہ سے نہ نکالے، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے قبول کر دیں۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور بعض انسان برائی یعنی عذاب کی ایسی درخواست کرتے ہیں جس طرح بلائی کی درخواست اور دعا کی جاتی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان طبعاً ہی جلد باز ہوتا ہے۔